میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے، یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے من میں اتر جائے۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، قبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا۔ خیر لوگ گزرتے گئے، میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی، انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے۔ شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا انہیں۔ پھر میں منتظر رہا، حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھ لیا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں اب میں پریشان تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ حضور تشریف لے آئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا۔ حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی جی حضور بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ پھر اگلا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، دودھ کا ایک پیالہ تھا، گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ دودھ ہی ہے۔ کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی، لیکن 70 لوگ تھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے، میں ان کو بلا لایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں ایک شخص کو پیالہ دیا، دل دھڑک رہا ہے کہ بھوک کی شدت ہے، لیکن جب اس نے پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہ ہو۔ دل کو تسلی ہو گئی، دوسرے کو تیسرے کو 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا ہے رب نے اس پیالے کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے 70 آدمی پی گئے تو حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا کہ تم بھی پیو۔ کہتے میں نے پیا اور رج کے پیا۔
حضور نے کہا اور پیو، میں نے پھر پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور نے فرمایا پھر پیو، فرمایا پھر پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے نوش جاں کیا۔ اللہ اکبر، ایک پیالہ 72 کے لیے کافی ہو گیا۔ یہاں سیرت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو طرف حضور کے معجزے کا پہلو ہے کہ ایک پیالہ 72 کو کافی ہو گیا، اور سیرت کا یہ پہلو بھی کبھی نہ بھولیے، 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے اور حضور کی سیرت کو معاشرے میں چھڑک دیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی جمال سیرت کی روشنی کائنات کے اندر بانٹ دے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا چراغاں کرے۔ ایک